ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام میں آج ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال پہ، بٹ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے خاص طور پہ جو اس وقت اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے، ان کی سیاست ہے۔ آبویسلی اس میں ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ہے جس پہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے کہ اپوزیشن کر رہے ہیں کہ نہیں، کس طرح کرنی چاہیے، جلسہ کیوں ریلی کیوں کر دی، احتجاج کیوں کال کر دیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں مؤثر ایک اپوزیشن کیوں نہیں کرے۔ اس پہ تو بات ہوتی ہی رہتی ہے، مگر ہمیشہ ہماری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے وقتوں پر ایک اپوزیشن کا اتحاد بھی بنتا ہے۔ اس مرتبہ بھی بنا ہے، بڑا مشکل سا نام ہے، یہ ایک شکایت ضرور میں کروں گی۔ MRD واز ایزیئر ٹو پروناؤنس، اس دفعہ ذرا بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا نام انہوں نے رکھ لیا ہے، تحریک تحفظ آئین۔ تو ایک طرف تو کہ ان کا کتنا مؤثر کردار رہا ہے، انہوں نے پچھلے دنوں بھی ایک کانفرنس کی اسلام آباد میں، وہاں اپوزیشن کی جماعتیں اور لیڈرز، صحافی بھی گئے بولے۔ آگے وہ ان کا کیا لاہے عمل رہے گا؟ کیا وہ کوئی ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے، الگ چلیں گے؟ ایک پارٹی کا تو جو اس میں طریقہ رہا ہی ہے یا ان کا جو بھی ایجنڈا ہے، مگر باقی جماعتوں کے لیے بھی یہ ایک مشکل وقت ہے، ایک وقت ہے جس میں ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آبویسلی جتنی بھی اس وقت اپوزیشن میں جماعتیں ہیں، کیا وہ یہ اہم سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت حکومت میں جماعتیں ہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، یا دے آر اے لاسٹ کاز؟ یہ سب ایشوز ہیں، بیکاز آبویسلی ایسے وقت ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، اور جو اپوزیشن کا ایک رول ہے اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے، ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف واٹ دے آر ڈوئنگ، مگر اس موقف سے بھی کہ وہ کیا ان کو کرنا چاہیے اور کیا مؤثر رہے گا۔ کوئی کنسنسس اس پر بھی نہیں نظر آتا۔ اب اگر ہم بات ہی کر لیں، پچھلے دنوں میں احتجاج ہوا 5 اگست کا، اس پہ بھی یہی بحث رہی کہ اچھا تھا، برا تھا، مؤثر تھا، نہیں تھا، کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اب جس قسم کے عدالتی فیصلے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو اب جو دوسرا سوال یہاں کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اب آنے والے جو بائی الیکشنز ہیں، جو صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے جو ممبرز 2024 میں جیتے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، تو کیا ان کو دوبارہ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ کیا اہم رہے گا؟ ہر کوئی اگزامپل یہاں دیتا ہے 1985 کے پارٹی لیس الیکشنز پہ، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت فیصلہ کیا تھا، جس کے بارے میں بعد میں خود پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ شاید ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ان الیکشنز کو بوائیکاٹ کیا۔ مگر کیا آج کا جو وقت ہے اس کا ہم موازنہ کر سکتے ہیں 1985 سے؟ سو یہ کچھ ایشوز ہیں، اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صاحب، وکیل ہیں، بانی PTI عمران خان صاحب کے، اور ہمیں جوائن کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، جو مشکل سے الائنس بنائی ہے اس کے یہ وائس چیئرمین ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ چودھری صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو کھوکھر صاحب سے میں شروع کرنا چاہوں گی، بیکاز آئیڈ لائک ٹو آسک ہم کہ کیا ہوا ان کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی۔ جی کھوکھر صاحب بتائیے گا سر، یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یا جو ہم کہہ سکتے ہیں اپوزیشن کے سیاستدان ہیں انہوں نے اس طرح کی ایک کانفرنس بلانے کی کوشش کی، مگر پچھلی مرتبہ بھی ہمیں یاد ہے آپ لوگوں کو کوئی مشکلات کا سامنا تھا، اور اس دفعہ بھی تو کچھ وہ بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، اینڈ دین ہاؤ افیکٹو ور یو؟ آپ کو لگا کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر سکے ہیں اس کانفرنس سے؟ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا۔ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے، بہت سارے دوستوں کے بھی علم میں ہے کہ یہ اپوزیشن کی ایک جو کانفرنس ہم نے رکھی تھی اسلام آباد میں رکھی تھی، ایک ہوٹل میں رکھی تھی، اور روایتی جو طریقہ استعمال کرتی ہے حکومت، جو یہ حکومت استعمال کرتی آئی ہے، ماضی کی طرح انہوں نے وہ ہماری ہوٹلز کی بکنگ ہوٹل ایڈمنسٹریشن کے اوپر پریشر ڈال کے کینسل کرائیں، اور ان کا خیال تھا کہ شاید پھر اس کے بعد یہ کانفرنس نہیں ہو سکے گی۔ پھر خیر ہمیں وینیو شفٹ کرنا پڑا، ہم نے کانفرنس کی، اور شاید
جو مومنٹم ہمیں چاہیے تھا اس کانفرنس کو ہائی لائٹ کرنے کا، وہ انہوں نے اپنی کینسلیشنز اور ہتھ کنڈے جو ریاستی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں وہ مومنٹم انہوں نے ہمیں خود ہی فراہم کر دیا۔ باقی جہاں تک اپوزیشن الائنس کا بیٹھنے کی بات ہے، مشترکہ اعلامیے کی بات ہے، وہ ایک اینڈ گول تو ہم نے ایک اینڈ جو آبجیکٹو ہے وہ تو ہم نے سامنے رکھ دیا، اس کے اوپر کنسنسس ہو گیا کہ جی ایک قومی ڈائلاگ کی آپ کو ضرورت ہے، ایک نیشنل کانورسیشن کی ضرورت ہے کہ جو ایک نئے میثاق میں بدل سکے، ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بدل سکے۔ جتنی جماعتیں اس الائنس میں شریک تھیں صحیح، ساروں کا اس کے اوپر اتفاق تھا۔ اور آج میں عمران خان صاحب کی بھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ان کا پیغام جو ٹویٹر کے ذریعے سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے آخری جو ان کا پیراگراف تھا اس پیغام میں، اس میں انہوں نے بھی قومی ڈائلاگ کے آغاز کی بات کرنے کو سراہا ہے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل تو یہی ہے، لیکن یہاں تک ہم پہنچے کیسے اور اس راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیسے کرنا ہے، یہ ایک بالکل الگ کانورسیشن ہے۔ آپ کے لافٹی آئیڈیلز ہو ٹھیک، سکتے ہیں، گولز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اچیو کس طرح کرنا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر ہم پچھلا پورا 1.5 صحیح، سال سامنے رکھیں تو اس 1.5 سال میں ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس طرح کی افیکٹو اپوزیشن جس طرح کی ہونی چاہیے تھی اس طرح کی ہمیں نظر نہیں آئی۔ 8 فروری کو جو الیکشنز ہوئے، پھر جس طریقے سے الیکشنز کے نتائج کو بدلا گیا، وہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پر پبلک کا مینڈیٹ جب دن دہاڑے چرایا گیا، لوگ موبلائز تھے، الیکشن کی انوائرمنٹ تھی، تو اس میں موبلائزیشن پبلک کی بڑی آسان ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد پے در پے کچھ اور مواقع آئے کہ جہاں پر اپوزیشن فریگمنٹڈ رہی، آپس میں اس کی کوارڈینیشن نہیں تھی۔ تو یہ 1.5 سال کم از کم ہمیں اس چیز میں لگ گیا ٹھیک، کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھ سکیں۔ اب جو اگلا لائے عمل ہے اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ حکومت کچھ پولیٹیکل اوپننگز اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کو بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ 2 اوپننگز ہیں میری نظر صحیح میں سر۔ جن کے اوپر اپوزیشن ابھی سر اگر آپ کیپٹلائز کر اجازت سکتی ہے۔ دیں تو یہاں ہم فیصل صاحب کو Sure. گفتگو میں شامل کریں and then we'll جی come back بالکل۔ to you for the 2 openings جن کا آپ نے ذکر کیا۔ جی چودھری صاحب، ایک اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ہم کہہ سکتے ہیں انیشیٹو یا ان کے جیسے ان کے جو قریب لوگ ہیں سیاست میں، کانفرنس کی، لاہے عمل اعلامیہ تھا، گفتگو کی۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کا طریقہ احتجاج مؤثر رہا، غیر مؤثر رہا اگست 5 کا، اینڈ obviously اس کے اندر صرف I think کہ you can't just limit it to کہ لوگ نکلے کہ نہیں نکلے، you know ایک you have to look at it in a bigger picture۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میری بڑی اس میں کیٹیگوریکل پوزیشن ہے۔ میں ہمیشہ مصطفیٰ صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتوں میں میرا یہ لوگ نکلے لوگ نہیں نکلے، افیکٹو تھا نہیں افیکٹو تھا، یہ کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے۔ حکومت نے جس طرح سے 2-4 جگہوں پہ روکا، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں روکتے پھر لوگ نہ نکلتے پھر تو آپ بات کرتے۔ گزارش یہ ہے کہ کیا تحریک، جو بڑا سوال میرے لیے یہ ہے کہ کیا تحریک یا احتجاج لائے عمل ہے سیاسی طور پہ آگے بڑھنے کا؟ عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل کر لیں، دوسرے معاملات بھی شامل کر لیں۔ میرا نہیں خیال کہ تحریکیں جو ہیں وہ آپ کو فروٹفل ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو لوازمات ہیں وہ ابھی نہیں ہیں، یعنی اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں فریکچرڈ ہے اس وقت۔ اس سے بھی بڑھ کے بات جو میری نظر میں ہے، ملک میں سیاست کی سپیس نہیں ہے۔ ٹھیک، حکومت میں شامل جماعتوں نے وہ ٹہنی کاٹی ہے جس پہ وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خود بھی سیاست نہیں کر پا رہی، وہ حکومت کر رہی ہیں کٹ پتلیوں کی طرح، جس کی وجہ سے 25 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے وہ آپ ایسے سمجھے جیسے پہاڑ سے قلعہ بازیاں کھاتا ہوا نیچے آ رہا ہے، اور راستے میں کوئی بھی پتھر آیا ٹکرا کے اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کا اندیشہ ہے۔ ہم جنگ بھی جیتے، ہم بہت ہم نے مارکا بھی مارے، لیکن آپ اس کی ایفیکٹونیس ویسی گراس روٹ لیول پہ نہیں دیکھتے جیسی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ آج بھی جو جبر اور استبداد ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہا ہے۔ تو سر پھر کیسے ہوگا؟ مطلب کہ ڈسکرائب نہ کریں نا، مجھے بتائیں کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وے فارورڈ ہے، اب مصطفیٰ نواز صاحب نے
باقی سب کو کوشش کے ساتھ بٹھایا ہے، یہ بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو فٹ پرنٹ فالو کرنے چاہیے ہسٹری کے، اور کچھ اپنے دوستوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ ہر وقت جنگجوانہ ماحول میں رہنے سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، پارٹی کا کیڈر جو تھا بھی نہیں، جو تھا باقی ماندہ، وہ بھی بہت کمزور ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی اس بات پہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہر وقت جو انقلابیت ہے نا جی، اور اس میں ظاہر ہے فیملی کیونکہ جذباتی ہے، ماحول ٹائم ایسا ہے، ان کو بھی سیاست سے دور رہنے کی، جو عمران خان صاحب نے کہا ہے نا اپنی بہنوں کو، وہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ سیاست سے دور رہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو سر سمجھا تو نہیں پائے عمران خان صاحب کو، آپ ہیں، دوسرے ہیں، کون ہے جو شاید چاہتا ہے کہ اگریشن زیادہ نہ ہو؟ سبھی یہی کہتے ہیں، نہیں، اس میں ہیں لوگ، اس میں لوگ کوئی بھی کامیاب نہیں رہا۔ نہیں، یہ ہیں لوگ جو کہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ لوگ تیار ہیں، آپ کی لیڈرشپ کمزور ہے، کمپرومائز ہے، یہ سارے غدار ہیں، آپ کے ان کا جو جنرل سیکرٹری ہے، میری اس کے بارے میں بالکل نیگیٹو اوپینین ہے، بہت منفی آدمی ہے، اور وہ ہر بار جو ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، خود اس کی جو پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مصطفیٰ صاحب برا نہ منائیں، آج کل ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا پولیٹیکل ایکیومن نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اپنے حلقے میں نہیں جاتا، ان کا انفارمیشن سیکرٹری اپنے حلقے سے بھاگا ہوا ہے، ان کے جو مین لیڈرشپ پنجاب سے تعلق رکھنے والی ہے وہ نہیں جاتی۔ اب پارلیمنٹیرینس کو 5 اگست کو آپ نے پارلیمنٹ میں بلا لیا ہے، حلقوں میں بندہ کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ کون نکلے گا جی؟ دیکھیں نا، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی غلط ہے، اسٹریٹجی غلط اس اسکیم اور اس ٹیم کے ساتھ۔ لیٹ می میں پریس دوبارہ کرتا ہوں کہ اس اسکیم اور اس ٹیم کے ساتھ عمران خان کی کامیابی ناممکن ہے۔ ویری کوئکلی سر، اسکیم کیا ہونی چاہیے؟ بٹ ویری کوئکلی، آئی ایم جسٹ گیونگ یو 20 seconds. You have to form a firm political alliance. Dialogue is the only weapon جو کہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہوتا ہے، اس سے سیاسی جماعتوں سے بات کریں، اور یہ بار بار جن کی یعنی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بات کریں، نہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر کو لا کے پھر آگے بڑھ کے آپ کی حکومتی جماعتیں بھی تو ہیں نا، ان میں بھی لوگ ہیں جو سمجھتے اس بات کو۔ یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب سے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، اب ہم ان سے بات کر رہے ہیں اباؤٹ دا وے فارورڈ، کہ یہ اب احتجاج بھی ہو گیا، کانفرنس بھی ہو گئی اپوزیشن کی، بٹ اب آگے رستہ کیسے نکالنا ہے؟ جی کھوکھر صاحب، آپ کو حکومت نے آپ کو کوئی اوپننگ یا اپوزیشن کو اوپننگ دی ہے؟ آپ اس کا ذکر کر رہے تھے بیفور دا بریک۔ جی، میں یہ ابھی جو آپ بھی بریک سے پہلے گفتگو کر رہی تھی اس کانٹیکس میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جب اندر تھے، جیل میں تھے، سختیاں برداشت کر رہے تھے، تو اس وقت مسلم لیگ نون نے کتنی کو بڑی تحریک چلا لی تھی۔ جب آصف زرداری صاحب سلاخوں کے پیچھے تھے، مشکلات برداشت کر رہے تھے، تو پیپلز پارٹی نے کون سا زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے تھے، کہاں پر چوکوں کے اندر لاکھوں لوگ جمع کر لیے تھے۔ تو ہمارے ہاں جس طریقے سے سیاست سٹرکچرڈ ہے، وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے، اس لیے یہ توقع رکھنا پہلے دن سے ہی کہ جناب بہت بڑی کوئی سڑکوں کے اوپر طوفان مچ جائے گا، میرے خیال سے ان ریئلسٹک توقع تھی، جس کو میڈیا میں ہائپ بھی ملی، اور پھر کچھ دوستوں نے اس کو، تحریک انصاف کے دوستوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش بھی کیا۔ حقیقت پسندانہ ہو کر چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جس وقت اپوزیشن، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو بالکل بکھری ہوئی تھی، اس کو ٹائم لگا اکٹھے ہونے میں، لیکن جب اکٹھی ہو گئی تو اس کے بعد بھی ایک لائے عمل اختیار کیا گیا، جس میں جلسے رکھے گئے، جلوس رکھے گئے، اور جو لیوریج ہے وہ سڑک کے ذریعے وہ بڑھایا گیا، ماحول کو گرم کیا گیا، اور پھر ایونچولی سیاست میں رستے کھلنا شروع ہوئے۔ ابھی حکومت یہ جو 27ویں ترمیم کی بازگشت ہے پورے اسلام آباد میں، سینیٹر صاحب وہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ وہ سڑک کو گرم کر کے اس کے بعد ڈیل کر کے پاور میں آ گئے، مطلب کہ کوئی سیاست کے لیے تو رستہ نہیں کھولا گیا، پاور پالیٹکس کے لیے کھولا نا، کہ عمران خان صاحب کی جگہ ڈیل کر لی اور ادھر بیٹھ گئے۔ سو از دیٹ واٹ وی وانٹ پی ٹی آئی ٹو ڈو آلسو؟ لیکن لاکھوں پاکستانیوں کی تو اس وقت یہ توقع نہیں تھی کہ مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب ایسا کریں گے۔ اس وقت بھی پی ٹی ایم نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، اس وقت مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کی بڑی شد و مت سے بات کرتی تھی، اور لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی جماعتیں اقتدار کے لیے قربان ہو جائیں گی۔
اور اس وقت تک جو اپوزیشن کے بیچ میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ جیسے ہی عدم اعتماد کامیاب ہوگا اس کے فوراً بعد آپ نیب لاز اور الیکشن لاز کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے الیکشن کی جانب بڑھ جائیں گے. لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر تو معاملات ایکسٹینشن کے ساتھ جڑے ہیں, وعدے وعید کچھ اور نوعیت کے ہوئے میں, تو وہ ایک عوام کے لیے ایک دھوکہ ثابت ہوا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہی دھوکہ ہر بار ثابت ہو, اور جن جماعتوں نے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو یہ سیاست اختیار کی پاور پالیٹکس کی, اس کی پھر انہوں نے کاسٹ بھی پے کی ہے. وہی میاں نواز شریف صاحب جو بہت مقبول تھے, ووٹ کو عزت دو بہت مقبول تھی, نعرہ تھا, لاہور میں ڈاکٹر صاحبہ سے الیکشن ہار گئے, اور وہی جماعت, مقبول جماعت, پنجاب کی بڑی جماعت, سنا ہے 17 سیٹوں پر آ کر کھڑی ہو گئی. تو اگر ابھی تحریک انصاف بھی ڈیل کرتی ہے تو پھر اس کو بھی ایک کاسٹ پے کرنی پڑے گی, اور وہ کاسٹ بالکل اسی صورت میں سامنے آئے گی جس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف, مسلم لیگ نون اور دیگر پاور پالیٹکس میں الجھی ہوئی جماعتوں. تو سر اب یہی ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پوائنٹ فیصل چودھری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گے. چودھری صاحب یہی ایشو ہے کہ جب آپ یا اور بھی سیاستدان کہتے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کرنا چاہیے, تو پھر سر ڈائیلاگ سے تو یہی تاریخ نظر آتی ہے نا. کھوکھر صاحب از آئیڈیلسٹک, وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نہیں کرے گی, اس وقت بھی ہمیں امید نہیں تھی کہ پی پی پی, پی ایم ایل این یہ نہیں کریں گے. تو سر بٹ ڈائیلاگ سے تو یہی راستہ نکلتا ہے. Is there any other way? نہیں عارفہ, گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیل تو نہیں, ڈائیلاگ تو کرنا پڑے گا نا. اور اگر پی ٹی آئی ڈیل میں جائے گی یا کسی قسم کا تاثر ہے تو ہمارا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بہت لیتھل ہے. نہیں سر, تو پھر what is the other alternative? مجھے یہ مت کہیں کہ یہ کرنا نہیں, مجھے بتائیں کہ پھر ڈائیلاگ سے آپ کیا, جو میرا اس میں میرا اوپینین ہے کہ اے پی سی نے تو جو اپوزیشن کی جو پارٹی نے 33 نکات رکھے ہیں. آپ کو پتہ میں نے صرف 5 نکات رکھے تھے سامنے, جس میں کانسٹیٹیوشن کا ریوائول, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اینڈ الیکشنز, 26 امینڈمنٹ کی ریفارمز یا اس کو ریورسل, اور جوڈیشری کو اسٹرینتھن کرنا, اور کہ تمام جو پولیٹیکل کیسز ہیں چاہے نواز شریف پہ ہوں, زرداری صاحب کے اوپر ہوں, عمران خان صاحب کے اوپر ہوں, ختم کر کے یہ سب کو بات کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ ایک پارٹی کا مسئلہ اب رہ نہیں گیا. میں اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتا ہوں, صرف پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں نہیں یا خان صاحب کے کانٹیکس میں نہیں, یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے, جب تک تمام لوگ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بات نہیں کریں گے, اور پھر یہ تہیہ جس طرح بالکل آئی ٹوٹلی ایگری ود یو ود مصطفیٰ وغیرہ کہ جو ہمارا سی او ڈی 2 ہے وہ ضرورت ہے, کیونکہ دونوں جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو وائلیٹ کیا, اور وہ جس طریقے سے اقتدار میں آئی ہیں, سی او ڈی تو بنا ہی اس کے خلاف تھا کہ آپ کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں آئیں گے. تو یہ بات اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی قائل کرنا پڑے گا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے, اس میں جب پچھلی دفعہ ہماری حکومت تھی تو اٹ ٹک 3.5 ایئرس کہ اپوزیشن کٹھی ہونے میں لگی. اب یہاں تو 1 سال کچھ مہینے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ٹائم لگے گا, لیکن الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل سینس پریویل کرنی ہے, آپ کو ہمیشہ آپٹمسٹ رہنا چاہیے. دوسری جماعتوں میں بھی لوگ ہیں وہ فیل کر رہے ہیں, آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ بات ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ. دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ہیں جو یہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کی سپیس کم ہو گئی ہے, اور سپیس ری گیدر کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. جسٹ لائک آپ دیکھیں کہ جیسے مشرف صاحب کے خلاف سب اکٹھے ہوئے تو ایک پولیٹیکل سپیس گیدر ہوئی. معاف کریے گا, بٹ مشرف صاحب کے خلاف وہی جماعتیں اکٹھی ہوئیں جو پاور سے باہر تھیں. مطلب کہ اب چودھری شجاعت یا چودھری پرویز الہی تو آ کے نہیں کھڑے ہوئے نا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ٹیئر گیس کھانے, وہ تو آخری منٹ تک کوشش کرتے رہے کہ مشرف صاحب بچ جائیں گے. اب یہاں جو آپ اور مصطفیٰ کھوکھر صاحب بات کریں وہ اس کا فیئر فیکٹر ہے. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے, آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس وقت کے جو پی ایم ایل کیو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرے. اس وقت کی پی ایم ایل کیو یا اس وقت کی تو جماعتیں جو ہیں, دیکھیں اگر تو کسی نے حکومت کرنی ہے تو جتنے عرصہ چل جائے گا. اگر کسی نے سیاست کرنی ہے لانگر ٹرم کے لیے, میاں صاحب کی بیٹی بھی تو سی ایم رہے گی اگر سیاست رہے گی. تو اگر سیاست ہی نہیں رہے گی تو پھر میاں صاحب کی بیٹی جو ہے وہ ٹائم تو بدلنا ہے, آج بدل جائے, کل بدل جائے, پرسوں بدل جائے. مطلب دیکھیں جو سیاست نہیں کرے گا وہ تو ختم ہو جائے گا. تو سیاست کرنے کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں فیصل چودھری صاحب سے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے. کھوکھر صاحب, یہی سوال
کہ آپ بھی کیا فیصل چودھری صاحب کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پی ایم ایل این کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کنونس کر لیں گے کہ وہ آپ لوگوں سے بات کریں اپنی حکومت کے کاسٹ پر؟ جی میں جو نقطہ مکمل کرنا چاہ رہا تھا اور وہ جو آپ کے سوال سے ہی جڑا ہوا ہے جی جی کہ آنے والے چند مہینوں میں چند ہفتوں میں اگر 27ویں آئینی ترمیم سامنے آتی ہے اور جو خط و خال ہم اس کے سن رہے ہیں، اگر اس کے اندر 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، اگر اس میں NFC ایوارڈ کو چھیڑنے کی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، فیڈرل ٹیریٹریز کو بڑھانے کی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، تو یہ وہ کانورسیشن ہے کہ جس سے ایک تو فیڈریٹنگ یونٹس ول بی اپ ان آرمز، اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا چلنا. وہ آلریڈی نہرو والے معاملے پہ کافی مار کھا چکے ہیں. تو اس صورتحال میں حکومت کے لیے یہ امینڈمنٹس پاس کرانا اس کا ایک کانسیکوینس ہوگا، اور وہ ایک پولیٹیکل اوپننگ ہوگی اپوزیشن کے لیے. ہم دیکھیں ایک مین سٹریم کانورسیشن ہے کہ جس کے اندر ہم یہ سیاسی لڑائی جھگڑوں کی بات کر رہے ہیں، PTI ورسز دا ریسٹ اور اپوزیشن کا الائنس اور یہ وہ، لیکن ایک بہت بڑی کانورسیشن اس مین سٹریم سے مسنگ ہے، اور وہ کانورسیشن ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اگر اس ملک کے اندر ایک قومی ڈائیلاگ کرنا ہے تو وہ صرف ان سیاسی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں کرنا. ہمیں اس قومی ڈائیلاگ میں بلوچستان لہو لہان ہے، خیبر پختونخوا زخم خوردہ ہے، ان کے مرہموں پر بھی ان کے زخموں پر بھی مرہم رکھنا ہے. اور پھر یہ بات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ اور ساری پولیٹیکل پارٹی سے آگے جا چکی ہے کہ آج پاکستان کی اس لڑائی جھگڑے کے جو اصل جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں. ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر پاکستان آگے بڑھ رہا ہوتا اور پچھلے 4-5 سالوں میں اس میں پولیٹیکل کرائسس نہ ہوا ہوتا تو شاید 45% لوگ سطح غربت سے نیچے نہ جاتے. آج اگر ملک میں 22% کے قریب بے روزگاری ہے، جو تو ہماری تاریخ کی سب سے بڑی شرح ہے، اور نوجوانوں میں تو یہ شرح 30% تک جا چکی ہے، تو ایسا نہ ہوتا. آج اگر تنخواہ دار طبقہ اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، سارا بوجھ اس پر ڈالا ہوا ہے، تو ہماری معیشت بھی تو کام نہیں کر رہی، کسان تباہ و حال ہو چکے ہیں. تو آپ کوئی ایک انڈیکیٹر دکھا دیں. یہ ٹھیک ہے حکومتی وزراء آ کر جو باتیں کرتے ہیں وہ تو ہر حکومت کے وزراء کرتے ہیں، ان کے اندر تو کوئی باتوں میں فرق نہیں ہوتا. تو آپ بتا دیجئے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے. کیا پاکستان سیاسی طور پہ آگے بڑھا، مستحکم ہوا؟ کیا پاکستان معاشی طور پر آگے بڑھا، مستحکم ہوا؟ اگر ہمارے داخلی حالات ٹھیک ہوئے، کیا دہشت گردی کے اوپر قابو پا سکے؟ تو یہ سارے جو چیلنجز ہیں اس کے اندر تو ہمیں ایک بہت بڑا فیلئر نظر آ رہا ہے، اور اس فیلئر کو ختم کرنے کے لیے ایک براڈر کانورسیشن کی ضرورت ہے، اور اس کانورسیشن اور اس ڈائیلاگ کے لیے سب کو شامل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے. ٹھیک. چودھری صاحب یہی جو کھوکھر صاحب نے بات کی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مسئلے ہیں اور وہ چاہے معیشت کے وہ حل نہیں ہو رہے، تو سر اس میں آپ لوگوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سیاستدانوں کو احساس ہے کہ اسپیس ختم ہو گئی ہے، کیا آپ لوگوں کو یا آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سب سے تنگ آ جائیں؟ اب دیکھیں نا، بلوچستان میں جو بھی روایتی پارٹیز تھیں وہ اسپیس لوز کر گئی ہیں، not just because of what is happening there, but because لوگوں نے ایک سوشل موومنٹ کو پریفر کیا ہے. مطلب کہ وہاں اب جو پاپولیرٹی ہے وہ مہرنگ بلوچ یا ایسے لوگوں کی ہے، وہ سوشل موومنٹ ہے. ہم نے PTM کے ساتھ بھی تھوڑا دیکھا. آپ لوگوں کو یا باقی سیاستدانوں کو یہ احساس ہے کہ یہ جو آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دن تنگ آ کے وہ بھی کوئی نیا مین سٹریم خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں کوئی سوشل موومنٹ، کوئی نیا لیڈر چن لیں گے، آپ سب کو رد کر دیں گے؟ دیکھیے، یہ عوام کے جو آپ فیئر کہہ رہی ہیں، یہ اشرافیہ کو بھی فیئر فیکٹر ہونا چاہیے کہ اگر مین سٹریم کو اگر پارٹیز فیلئر ہوتی ہیں، PTI جیسی ہے، تو کون آئے گا؟ نیشنلسٹ آئیں گے بلوچستان KP میں، اور یہاں پہ مذہبی جو رجت پسند ہیں وہ آ جائیں گے. اس چیز کو بھی تو ریئلائز کرنا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تو جیسے تیسے کر کے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو رجت پسند اور نیشنلسٹ، جو ہارڈ کور نیشنلسٹ ہیں، جس طرح سے بلوچستان اور KP میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو بات چیت بھی ممکن نہیں ہو سکتی. پھر جس طرح کے معاملات بن رہے ہیں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لے کے، بات چیت تو ممکن ہو سکتی ہے سر، کرنا نہیں چاہتے آپ. لیکن گزارش ہے کہ اگر یہ سیاستدان ہماری پارٹی سمیت نہیں ریئلائز کر رہے. دیکھیں، ہماری پارٹی کا جو کیڈر اس وقت باہر ہے، اس کی تو پولیٹیکلی کوئی اتنی بڑی قد کاٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سوچیں.
کچھ لوگ ہیں اس میں جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ان ڈیپتھ سیاستدان نہیں ہیں. شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر، یہ وہ لوگ تھے جو پرانے لوگ تھے جن کی کوئی پولیٹیکل سینس تھی اور جن کا پولیٹیکل کیریئر تھا. اب یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا تو ٹوٹل جو ڈپینڈنس ہے وہ تو خان صاحب کی خوشنودی پہ ہے، جیسے نہ ہو یہ تو ہم سے بھی 3 ہاتھ نیچے چلے جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جیسے مصطفیٰ نے کہا ہے نا، یہ سب کی ریئلائزیشن. دیکھیں پاکستان کسی ایک پارٹی کا تو ہے نہیں، کسی ایک ایتھنک گروپ کا تو ہے نہیں، سب کا ہے. اور تمام اداروں کا، کسی ایک ادارے کا بھی نہیں ہے. تمام جب ساتھ مل کے بیٹھیں گے، بات کریں گے. اور اسٹیٹ جو ہے اداروں کے بغیر تو نہیں چلتی. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے جی کہ ٹھیک ہے آپ نے آئینی رول میں رہنا ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی مجھے یاد ہے نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے کسی نے، مشرف صاحب آئے پہلے تو انہوں نے سوال، جو صحافی بہت آپ کو پتہ ہے منطقی صحافی بھی ہوتے ہیں، کہ جی اب تک آپ کتنی کامیابی ہوئی ہے. تو انہوں نے ان کو تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاست پہ بہت آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے اور یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے. when elephant comes into room اس کو باہر کا راستہ دکھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم جیسے لوگ جو ہیں، جو وسل بلوئرز ہیں، جو بات کر رہے ہیں، یہی بار بار جو ہے شور ڈال رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے عقل کو ہاتھ ماریں. اپنی پارٹی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کا ہارڈ کور سٹانس نہ لیں، کسی پولیٹیکل راستے کی طرف آئیں. اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل راستے کی طرف آئیں، ڈیولپ کی طرف آئیں. پاکستان کی فیوچر بہتر ہوگی تو ہم سب کی فیوچر بہتر ہوگی. اگر پاکستان کو خدا نخواستہ اس قسم کے گروپوں کا سامنا کرنا پڑا تو پھر ہم میں سے تو کوئی بھی سیاست تو نہیں کر سکے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کوئٹہ بلوچستان انٹرنیٹ موبائل سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، کیوں، یہ جانیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا، جہاں سے اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ کوئٹہ سمیت جو بہت سے اور علاقے ہیں صوبے کے، وہاں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جو موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس ہے اس کو اب بند کر دیا جائے گا. یہ پی ٹی اے کی طرف سے بتایا گیا ہے. اس میں مختلف علاقے کوئٹہ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، زیارت، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، the list goes on. کہ ان سب علاقوں میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو موبائل کی انٹرنیٹ ڈیٹا سروس ہے وہ 15 اگست تک معطل رہے گی. البتہ بی بی سی کی جو ایک سٹوری ہے اس میں ایک حکومت کے ہی افسر نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، یہ کہا ہے کہ یہ تو 31 اگست تک بند رہے گی. اب اس کے علاوہ بھی بہت سے سیکیورٹی میجرز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اناؤنس کر دیے گئے ہیں، جیسے سیکشن 144 ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری، اسلحے کی نمائش یا کچھ جگہوں پہ اپنا جو چہرہ ڈھانپنا ہے، سب کو منع کر دیا گیا ہے. بٹ یہ جو خاص طور پہ انٹرنیٹ سروس والا معاملہ ہے، اس سے لوگوں کو بہت دقت ہو رہی ہے، اسپیشلی جو زیادہ تر علاقے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کا چاہے کام ہو یا انہوں نے اپنے لوگوں سے ان کانٹیکٹ رہنا ہو، تو جو فون ہے اس کے بغیر یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب، سینئر صحافی ہیں، کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی شہزادہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کب حکومت کی طرف سے بتایا گیا کہ جو انٹرنیٹ ڈیٹا سروس ہے وہ فون کے اوپر وہ معطل رہے گی، اور کیا تاریخیں ہیں اس کی؟ دیکھیے ابھی تک تو جو ہمیں پتا ہے، جیسے آپ نے خود بتایا، اور یہ رپورٹ ہے، آفیشل یہی کہتے ہیں کہ 21 اگست تک نافذ العمل رہے گا یہ ہمارا. اور شاید ہم آگے دیکھیں، 1 سال پہلے اگست کا مہینہ کافی اس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی رہی ہیں، اس میں سبوٹاج ایکٹیویٹیز رہی ہیں، اس میں بسوں لڑ رہا ہے، اس میں مین آپ کے ہائی ویز کو بلاک کیا گیا ہے عام لوگوں کی طرف سے، ٹیررسٹ کی طرف سے. اور اب کیونکہ مارکہ حق ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، بلوچستان میں خاص کر، اور پہلے سے ہی اس کی تیاریاں شروع ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگست کے مہینے میں 14 اگست کی آپریشن جو ہیں وہ 1 ہفتے یعنی 6-7 کو شروع ہو جاتی تھیں، اور ایک دفعہ جو ہے وہ بلڈنگز کی سجاوٹ پروونشل کیپٹل میں، اور یہ کافی
اب اس میں وہ گورنمنٹ چاہتی ہے، گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگ اس طرح کے ہم کام سے ان لوگوں کو، ٹیررسٹ کو، ان کو ہم روک سکیں، ان کو اس طرح کی کاروائیاں نہ کرنے دیں پورا مہینہ، تو سیلیبریشن ہمارا بالکل ٹھیک ہوگا، ماتحت جو ہے ہم اس کو بہتر انداز میں سیلیبریٹ کر سکیں گے. اور 26 اگست کیونکہ یہ 2-3 وہ ہوتے ہیں، 14 اگست، 11 اگست، 26 اگست، تو وہ 26 اگست بھی نواب اکبر بگٹی کی وہ ہوتی ہے، اینیورسری ہوتی ہے، اس پہ ہی کافی بہت بڑے اٹیکس ہوئے تھے. تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے چہرے کا ڈھانپنا، ماسک نہ لگانا اور ڈبل سواری، اور اگر ہے تو اس کی بٹ شہزاد ذوالفقار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سر خاص طور پہ آئی ایم ایزیومنگ شہروں میں، بٹ باقی علاقوں میں بھی، کیونکہ بہت بلوچستان میں تو ویسے ہی فاصلے بہت زیادہ ہیں، کہ انٹرنیٹ سروس اگر فون پہ نہ ہو تو لوگوں کو تو بہت دقت ہوتی ہوگی، کیونکہ اتنی اب معیشت بھی جو شہر کی ایک ہوتی ہے، کوئی ڈیلیوری سسٹم، کوئی کیب کا سسٹم، یہ سب انٹرنیٹ پہ ہی یا فون ڈیٹا پر ہی چلتا ہے. کیا کوئٹہ میں اس وقت یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی لوگوں کو کافی شکایت ہے، لوگوں کو کافی مشکلات ہیں. آپ کے جب کسی بلڈنگ میں ہو، وائی فائی ان کو اویلیبل ہے، بلڈنگ سے باہر نکلے، ان سے کوئی ان کے پاس نیٹ فیسلٹی ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی لیٹر نہیں بھجوا سکتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں بھجوا سکتے ہیں. کاروباری حضرات بالکل وہ چیک کسی کو بھیجا انہوں نے، کوئی ڈپازٹ کر دیا، ڈپازٹنگ سلپ نہیں بھجوا سکتے ہیں. وہ انلیس اینٹل آپ جا کر ای میل اور ای میل کے دیگر ذرائع استعمال کریں. اب تو لوگ بہت ہی ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے، اور پورا ایک مہینہ یہ پہلے یہ تو ہوا تھا، رہا ہے 7 محرم کو، 9 محرم کو، یا عاشورہ کے دن ایک دن، یا 12 ربیع الاول کو، تو لوگوں کو یہ تھا کہ چلیں ایک دن ہے اور ختم ہو جائے گا، شام تک 8 تک 9 تک یہ بحال ہو جائیں گی سروسز. اب پورا مہینہ، آج کے دن آپ دیکھیں 7 تاریخ ہے، اور پورا مہینہ جو ہے اگر 31 اگست تک یہ رہے گا تو لوگوں کو، کروڑوں لوگوں تو کو سر یہ بتائیے گا، کیا صوبائی حکومت کوئی سے یہ شکایت ہوئی؟ کیا وہ کوئی جواب دے رہے ہیں اس پہ؟ کچھ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں یا بس تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے یہ قدم جو ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو مالی مشکلات تھوڑی سی ہوں گی، لوگوں کو شاید ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے میں مشکلات ہوں گی، لیکن ان کی جانوں کا وہ زیادہ وہ ہے. تو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ کچھ انٹیلیجنس رپورٹس اس طرح ہمارے پاس ہیں، اس اگست کے مہینے میں کچھ بہت سی کاروائیاں ہوں گی، انٹیریئر میں کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. صحیح. اچھا معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹی، وقت ذرا کم تھا، کہ یہ اب بتائیں کہ جو تاریخ کی کنفیوژن ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کیونکہ 27 تک ایسے دن ہیں اگست کے، تو کیا یہ پورے مہینے کا ہے، آدھے مہینے کا ہے؟ آفیشلی کچھ حکومت نے کہا ہے اس پہ؟ دیکھیں، بینگ اے جرنلسٹ، آفیشلی حکومت نے کچھ نہیں کہا. بینگ حکومت کے جو لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں، شاید وہاں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے تک کافی پریشر ہوگا، لوگوں کا، عوام کا کافی پریشر ہوگا. تو بینگ اے جرنلسٹ میری یہ سینس ہے کہ شاید 14 اگست گزرنے کے بعد شاید وہ کچھ دن جو ہے وہ کھول دیں، اور اس کے بعد پھر 26 اگست آئے گا آس پاس اس کے، پھر وہ اس کو بند کر دیں اور اس کے بعد شاید کھول دیں، اس طرح کا مجھے لگتا ہے. لیکن آفیشلی جو ہے سینئر آفیشلز بہت ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے 31 اگست تک. اگر گورنمنٹ اس کو ریویو کرتی ہے، گورنمنٹ اس کو کرتی ہے، تو وہ کسی وقت بھی واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ.